پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ حکومت سود سے متعلق فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گی۔ اسحاق ڈار کا دعویٰ ہے کہ وہ ملکی معیشت کو 5 سال میں سودی نظام سے پاک کر دیں گے۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے اس سال اپریل میں سودی نظام کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے سال 2027 کے آخر تک ملک سے سود کو ختم کرنے کا کہا تھا۔ اسحاق ڈار کا کہنا کہ ملکی حکومت جو ہے وہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے، کیا پاکستان کی معیشت اس سے بہتر ہوگی اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں حاشر بن اشاد سے، جو کہ ماہر معاشیات ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں۔ حاشر، ایک ایسے وقت میں اس طرح کا اقدام اٹھانا جب پاکستان بدترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے، یا اس کا سوچنا بھی، حکومت پہلے ہی بہت سے سیاسی اور معاشی مسائل میں گھری ہے، اس طرح کا فیصلہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک سودی بینکاری کا یا اسلامی نظام کا تعلق ہے، میرا اس میں بڑا کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ اس میں اور کنونشنل نظام میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے۔ یہ محض صرف عربی اصلاحات کا سہارا لے کے ہم نے اس کو ایک چولا پہنانے کی کوشش کی۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی اکانومی جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی، اور اس انڈاکیومنٹڈ اکانومی میں بہت سارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ بینکنگ کو یا موجودہ جو فائنینشل سسٹم ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے ان کی جو دینی فکر ہے وہ ان کی رہنمائی۔ ایسے لوگ جو ہیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی اسلامک بینکنگ جو ہے یا پوری کی پورا جو بینکنگ نظام ہے اس کو ہم کسی طرح مارکیٹ کر سکیں، یہ کہہ کے کہ یہ اسلامک سسٹم ہے، تو کچھ پیسہ جو ہے وہ مزید سرکولیشن میں ضرور آتا ہے۔ اور شاید یہی سوچ جو ہے وہ ہمارے جو فائنینشیل ماہرین ہیں یا وزارت خزانہ ہے ان کے نزدیک رہی ہوگی۔ ادروائز یہ وہ بھی جانتے ہیں، اور فائنانس منسٹری میں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ بھی جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس میں یا پرانے نظام میں کوئی فرق نہیں۔ پھر جہاں تک ہمارا انٹرنیشنل ریلیشنز کا تعلق ہے یا انٹرنیشنل فائنانس کا تعلق ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے اس کی کوئی گنجائش سرے سے موجود ہی نہیں۔ ہماری تمام کی تمام ڈیلنگز یا تمام کی تمام جو ہمارے سافٹ لونز ہیں یا ہارڈ لونز ہیں جتنے بھی ہیں، وہ تمام کے تمام ظاہر ہے سودی نظام کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ ہمارا ابھی بھی جو ہے انٹر بینک آفرنگ ریٹ جو ہے بینکنگ کے درمیان جو ہے اسٹیٹ بینک میں جب بینکس آپس میں ڈیل کرتے ہیں تو وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق کوئی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹ کر سکیں یہ کہہ کر کہ اب سارا نظام جو ہے وہ اسلامی ہو گیا ہے اور لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھوائیں اور اپنے گھروں میں نہ رکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے سرکولیشن آف منی اور جسے ہم بینکنگ کی اصطلاح میں ویلتھ کریشن کہتے ہیں، اس میں شاید تھوڑے سے اضافے کی توقع ہو۔ تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ کوئی جوہری فرق نہیں ہے، اسلامک بینکنگ کا اس کو نام دیں یا ہم اس کو ٹریڈیشنل بینکنگ کی طرف لے کے جائیں، تو اس پورے نظام میں ایک ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ڈیلنگز جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہیں گی، تو ان کو کیسے کنیکٹ کیسے کیا جائے گا؟ لیٹس اسیوم کہ اس کو ہم کوشش کر لیتے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد، جو کہ فائنانس منسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح سے اس کو کنسیو کر رہے ہوں گے وہ ایک الگ سوال ہے۔ تو کنیکٹ کیسے کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ؟ کنیکٹ نہیں ہو سکتا جی، انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹ کرنا ناممکن ہے اس کو، بیکاز انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ ایک اس کا نظام کا جو خاکہ ہے وہ بہت متعین خاکہ ہے، اور اس خاکے میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک پیرلل سسٹم جو ہے وہاں پہ کام کر سکے، اور اس پیرلل سسٹم کے تحت آپ تمام ڈیلنگ جو ہیں انہیں کنورٹ کر سکیں یا اسے کہ نئے خاکے میں اسے رکھ سکیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایکسٹرنل جتنی ہماری بورنگ ہے یا ایکسٹرنل جتنی ڈیلنگ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہ پہلے تھا اور نہ ہوگا۔ یہ بنیادی طور پہ ملک کے جو اندرونی بینکنگ نظام ہے، اور وہ بھی صرف کنزیومر بینکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کمرشل بینکنگ جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، اس میں اسٹیٹ بینک یا فیڈرل ریزرو بینک جسے آپ کہتے ہیں، اس کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ ہونے کا امکان نہیں۔ تو ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے ڈیفینیٹلی کہ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے اور ملک کے مذہبی حلقوں کو خوش کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر زیادہ ہے، یا جینوئنلی اگر ہم ویلتھ کریشن کی بات کر رہے ہیں اور جو گرے اکانومی ہے اس کو لانے کے لیے سسٹم میں اقدامات ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک تھاٹ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لیے کسی کی نیت جج کرنا یہاں بیٹھ کر، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں رہی ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے مذہب کو استعمال یا مذہبی کارڈ کو استعمال ضرور کیا ہے، اور جہاں پہ انہیں لگا ہے کہ ان کی مقبولیت میں کسی طرح کمی آ رہی ہے تو سب سے پہلا کارڈ جو وہ کیش کرواتے ہیں وہ یہی مذہب کارڈ ہے۔ اب اتنے عرصے سے عدالت میں یہ ایک ہم گئے ہوئے ہیں، ہم نے اپیل بھی کی ہوئی ہے، اب وہ فیصلہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو فیڈرل شریعہ کورٹ کا جو اپنا فیصلہ ہے وہ بنیادی طور پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا اس وقت بھی، کیونکہ جس بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس بینچ کے ایک جج اور ان کا خانوادہ جو ہے بہت عرصہ شریعہ بورڈز جو ہیں اس کے اوپر وہ براجمان رہے اور اب بھی ہیں، جو کہ فائنانس کی دنیا میں یا مینجمنٹ کی دنیا میں ایک بڑا سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، لیکن اس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔
تو یہ بات آپ کی بالکل ہو سکتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر اپنی سیاسی مقبولیت میں تھوڑے اضافے کی بھی ایک کوشش ہو، کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ ملک میں بہت زیادہ ہے اور لوگ اس پہ بہت نالاں ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف ایک شعوری کوشش ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کچھ سرکولیشن آف ویلتھ اور کریشن آف ویلتھ اور ڈاکومنٹیشن آف اکانومی بھی ایک مقصد ہو اس میں. تو اگر ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بہت آئیڈیلسٹک سینیریو ہوتا ہے پاکستان میں، یہ نظام امپلیمنٹ ہو جاتا ہے یا پارشلی ہو جاتا ہے، فلی اور پارشلی کسی بھی طرح سے، تو عوام تک کیا بینیفٹ ہوگا اس کا؟ دیکھیے، عوام تک اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ماں سوائے اس کا بینیفٹ بینکنگ سسٹم کو ضرور پہنچ سکتا ہے کہ زیادہ پیسہ وہاں پہ آ جائے گا. آپ دیکھیں گے میزان بینک نے 4-5 برانچز سے شروع کیا تھا، آج اس کی سینکڑوں برانچز ہیں، بڑی فینومینل گروتھ ہے، اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اسلامی بینکنگ کے نام پہ اس کو بیچ رہے ہیں. ادروائز ان کی سروسز یا کسی کنونشنل بینک کی سروسز میں کوئی فرق نہیں. تمام بینکوں کو بھی اپنے اسلامک یونٹس بنانے پڑے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ بہرحال ایک پروڈکٹ ہے، ایک مارکیٹ ہے جو کہ موجود ہے، لوگ اس میں پیسہ رکھوانا چاہتے ہیں فار ون ریزن اور دی ادر. تو بینکنگ سسٹم میں اس کی گنجائش موجود ہے. عام شخص کو اس کا کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جی نقصان البتہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو کمپٹیشن ہے جو کنونشنل اور اسلامک بینکوں کے درمیان ہے، کیونکہ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو جو لوگوں کو ملنے والا کنزیومر لونز وغیرہ ہیں خاص طور پر، اس میں اسلامک بینکس کی شرح سود ایکچولی زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو کنونشنل بینکس. بہت شکریہ حاشر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ پورا نظام جو ہے اگر وہ تبدیلی کے راستے پہ جاتا ہے تو وہ سسٹم کام کرے گا اور انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح سے ہم ان پوری چیزوں کو لے کے چلیں گے.